کہ جو میرے آقا کا مقام ہے، جہاں پہ جو کملی والا، جو دو جہانوں کا والی ہے، جو سید المرسلین ہے، جو خاتم النبیین ہے، وہ ما صلک الا رحمت العالمین ہے، اس مقام پہ آپ آرام کر رہے ہیں. اس مقام کا یہ حیثیت اور یہ قوت ہے وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی اعلیٰ ہے. اور یہی وہ مقام آج ہماری عقیدوں کے ساتھ ہم بابا جی صاحب کے دربار میں بیٹھے ہیں. انشاءاللہ یہاں جب ہاتھ اٹھیں گے اور سینوں کی کھڑکیوں کو کھول کر بیٹھنا، انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا. یہ قرآن پاک 20,000 قرآن پاک جو میرے تک آئے ہیں پڑھے گئے ہیں. 4 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھا گیا ہے، 5 کروڑ دفعہ کلمہ شریف پڑھا گیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ صورتیں اور سپارے پڑھے گئے ہیں، یہ سارا حضرت صاحب مل کرتے ہیں. یہ جتنے عاشق اور شریف کی طرف سے 1,000 قرآن پاک آگے ملائیں گے. اور جو میرے صاحب سے پیش کرتے ہیں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، انشاءاللہ سب پہ کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. برادران طریقت، حضرت ڈاکٹر صاحب اللہ طول عمر نے جو بات فرمائی ہے، میں چونکہ یہ بہت چھوٹے ہوا کرتے، ہم نے کئی بار برف میں اجتماع عرس کا کیا. ایک دفعہ جبا شریف کو مسجد میں لے کے، بس چھوٹی تھی، حضور قبلہ عالم ساتھ تھے، وہاں دعا ہوئی اس برآمدے میں. وہ وقت بھی ہم نے دیکھا ہے. یہ اس جگہ کی ایک امتحان نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کی محبت نہیں، ضرورت آپ کی محبت کا امتحان ہوتا ہے. اور آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ دنیا کی ساری طاقتیں لگی رہے، طوفان و باد و باران ہو یا نہ باری ہو، برف باری ہو، ہم اپنے خواجہ کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے حاضر ہیں. یہ بہت بڑا فیضان ہے. اور عجیب بات ہے کہ تمام سافرہ، تمام جماعت پہنچ آ گئی، راستے میں تھی، بالکل پرسکون تیاری ہو رہی ہے، آسمان سے بارش گر گئی. یہاں یہ نہیں، کئی مرتبہ یہاں غوث زمان یہاں پہ بیٹھ کے اور اس کی دعا کی. برف لگی ہوئی تھی، 5-7 مگر کو برف ہو گئی، سب لگان یہاں بیٹھے سارے، اور حضور نے دعا فرمائی. یہ وہی سنت پھر یہاں ادا ہو رہی ہے. کیونکہ حضرات سب لگان کچھ جلالی طبع کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی، چونکہ میں صاحب صدر ہوں، مجھے پتا ہے میرے کیا فیصلے کر رہے ہیں. میرے آقا حضور فرمایا کرتے خواجہ غریب نواز کہ بچہ لوگاں دور جلنا، جلدی دعا کریا کرو. تو بارش کی وجہ سے، ورنہ جس طرح یہ کہیں ہم کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، اور یہ ایک گھر کا گلدستہ ہے، ایک گھر کا نظام ہے، اس کے اندر خوبصورتی اگر آپ لوگ نہیں پیدا کریں گے اتنی اور خطرناک ہو جائے گا. ہم نے، میری زندگی کا پتہ نہیں 50 سال ہے، یہ نہیں پتا کب چل جاؤں گا، لیکن مجھے پتہ لگتا ہے کہ بہت بڑا آندھی طوفان آنے والا ہے، جس کو آپ لوگوں کو نہیں سنبھالنا ہے. یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحب MBBS ڈاکٹر سارے لوگ الحمدللہ. ہمارے رفت محمود صاحب جو کینیڈا میں ہوتے ہیں، بہت بڑے فاضل پڑھے لکھے، یہاں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. تو ہماری میرے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالی یہ پھولتا پھیلتا رہے گا. میں چونکہ اب اس گوشہ نشین ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا ساری حیران ہو گئی. میں پیدل گیا ہوں جمعہ پڑھنے کے لیے، ویسے یہ بہانہ بن رہا ہے، گھٹنے شٹے کوئی درد برد نہیں ہے. یہ نظام ہے الحمدللہ علی احسانہ ہی کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز کا صبح نماز تلاوت کر پھر یا الہی، یہ جو لوگ اس سردی میں یہاں آسمان ٹھیک ٹھاک تھا، ہمیں پتا تھا کہ اب عشق کے امتحان اور امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے. آپ کو مبارک ہو. خواجہ کے دربار میں، خواجہ کی نگاہ کے سامنے، خواجہ خان کی نگاہ کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں گے. میں نے پہلے اجازت دے دی تھی، مجھے پتا تھا کہ بعد میں کچھ یہ انتظام نہیں ہو سکے گا. لوگ بہت چلے گئے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی لوگ بہت بیٹھے ہیں. جو چلے گئے ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں، جو گھروں سے نہیں ہے، جو بیرون ملک میں، سب کچھ دعا میں شامل. اتنے بڑے
ختم، اتنے بڑے ختم کے بعد بالیقین یہ دعا خدا اور مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں قبول ہے۔ میں حسن کہتا ہوں گنبد خضرا کی نگاہ ہمایونی آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یہ آپ یہ احسان بات نہیں ہے، یہ حضور کی مجلس ہے، حضور پاک کا نظام ہے۔ اس لیے یہ خوش نصیبی ہے آپ کی کہ آج اس خوبصورت درگاہ عالیہ 80 سالہ خواجہ قاسم موڑی کی جلاگاہ اعتکاف اور خواجہ غریب النواز کی 50 سالہ اور 20 سالہ مجھے بھی آپ کہہ لیں خواہ ہم آؤٹ رہے ان رہے لیکن شامل رہے۔ تو اس لیے آپ لوگ بہت منظم طریقہ سے اس حضور کی اسوہ مبارکہ کو اپنائیں تاکہ آپ کو دیکھ کر کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی یہ پتہ چلے کہ یہ موڑی شریف کا بنی۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ مسجد میں بعض لوگ جماعت ہو رہی تھے، یہ خطرناک بات ہے۔ نماز اقام الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، میں ہمیشہ کہتا ہوں نماز کی پابندی۔ پتہ ہے کیا بات ہے؟ حضور کو جب معراج ہوئی تو فرمایا مصطفیٰ کریم تو نے گلا کیا کہ موسیٰ کو دور میں دیکھا، میں نے اس کو صفات ہی دوں کہ بے ہوش ہو گیا، جا تیری امت کو 5 وقت میں بے حجاب بنا دیا کر۔ فرمایا جب تیری امت کا بندہ نماز کے لیے ہاتھ کھڑے کرے گا میں سارے پردے ہٹا کر اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرمایا کہ نماز میں تم خدا کو دیکھو، اگر تمہارے آنکھ میں اتنی جلا اور نور نہیں پیدا ہو تو وہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا۔ اتنی سی بات ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ ختم پاک، یہ آپ کی محبتوں، یہ ذکر و فکر کی باتیں، جو قربانیاں، یہ لنگر ہے، یہ سارا اٹھا کے ہم پہلے بارگاہ خدا بندے قدوس کی بارگاہ جائیں گے، وہاں سے فیوز لے کر حضور بارگاہ مصطفیٰ کریم میں، وہاں سے تمام انبیاء ان کے وسیلہ سے پیش کرتے اہل بیت اطہار سے ہوتے ہوئے اولیاء کاملین کے بعد دربار عالیہ مسجد میں آئیں گے۔ دعا کریں پہلے ان کے بعد میں دعا لفظ جلال یا الہی ختم پاک جتنا دور پڑا ہے جو قرآن پڑھے گی سارا تیرے لیے اپنی بات مجھے ثواب عطا ہے۔ مبارک مصطفیٰ امام الانبیاء اسرف اللہ نور من اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل فضل یہ سب کا تمام انبیاء مرسلین صحابہ اکرام تمام تابعین سلف صالحین چشتی قادری ویسی قادری نقشبندی رضوان اللہ تعالی مشرق خبصر بلا تفصیل صدوق خواجہ مرشد پاکر خواجہ پیر محمد قاسم صادق بانی موڑا شریف حضور خواجہ غریب نواز خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب موڑوی حضور امام العارفین حضرت خواجہ پیر محمد میں کہتا محمد ذل کہتا ہوں آفتاب احمد قاسمی رحمت اللہ علیہ۔ میں یہاں ایک بات بتاتا ہوں، حاجی قدین صاحب تھے، ہم سارے آپ قابل پیر آفتاب احمد خان کہتے تھے۔ یہاں پہ پہلا یہ واقعہ ہے، میں نے سمجھ میں نہیں حضرت صاحب نے کروایا، باجی صاحب آفتاب احمد خان کو تھے، اس لیے ہم ان کی بارگاہ پیش کرتے ہیں۔ میرے مجھ سے بڑے بھائی حضرت خواجہ پیر قیمت بادشاہ صاحب بہت خوبصورت بھائی، ان کے بیٹ فرزند عثمان بادشاہ اور ہماری ہمشیرہ صاحبہ سب کی بارگاہ پیش کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ختم پاک کے وسیلہ سے ان کے درجات کو نصیب فرمائے۔ اس تمام نظام کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ مالک الملک صدقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے یہ ہاتھ اٹھے ہوئے جو راستے میں ہے، بارش میں ہے، بھیگے ہوئے آئے ہیں، یہ تیرے لیے ہے، ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، تیرے لیے ہے، تیرا گھر ہے، تیرا ولی کا گھر ہے، اس کے لیے ہے۔ ملتمس دلائے سب کی دینی، دنیاوی، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی ساری کمیوں کو پورا فرما۔ آمین۔ سب کے سینوں کو نور معرفت سے ملبس فرما۔ آمین۔ ہدایت کو ہدایت عطا فرما۔ آمین۔ گمراہوں کو ہدایت دے دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہمارے بھائی پیر فاروق صاحب کے اماموں پیر ہارون رشید صاحب بہت بیمار رہے، اللہ گھر میں ٹھیک ہے، دعا کریں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اور بہت سے لوگ آج ایک بندہ یہاں گر گیا ہمارے شاپ باشروں میں، وہ بہت سخت بیمار ہے، اس کے خون میں لگا اپنے اسپتال میں، اس کو اللہ شفا دے۔ خداوند قدوس جتنے آپ لوگ آئے ہیں مسافران عشق و مستی
آپ کو خدا خیریت سے اپنے گھروں میں لے جائے، آپ کے گھروں میں آپ کے جانے سے اور خیر و برکت ہو جائے، اللہ آپ کے سینوں کو منور کرے اور اس آستانے کو نظر بد سے بچائے، منافقین کے شر سے بچائے، خدا آپ کو اس نور سے فیضیاب کرتا رہے، اللہ کریم بیماروں کو شفا دے۔ اور بہت سے لوگ ہیں، حاجی منیر صاحب ہیں، جو مریض جتنے بھی بیمار ہیں ہم ان کی دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا ہوتی ہے، انفرادی دعا نہیں ہوتی۔ وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، دبئی میں ہے، ابوظہبی، جہاں بھی ہے، کینیڈا میں ہے، امریکہ میں ہے، اللہ سب پہ اپنے کرم کرے، ان کی نگاہیں یہاں ہیں، خدا ان کی نگاہ ان کی دعا قبول کرے۔ پر درد آورد ہے میں خدا قلبها قلب تفعل مصطفیٰ مخلصان آمنا درد شان اللہ جمال نگاہ ہے یا رسول اللہ، نگاہ ہے یا محمد والہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔ دعا ہوگی حضرت صاحب نے جو انہوں نے لنگر کھا لیا ہے انہیں اجازت ہے جو رہ گئے مسجد میں جا کے لنگر کھا لیں۔ السلام علیکم۔